بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم کیل جرمنی میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے 9ویں جلسہ سالانہ میں موجود ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام گفت و شنید ہم شروع کریں گے۔ میرے شریک گفتگو ہیں دائیں جانب جناب عبدالقدیر صاحب، جو امیر جماعت احمدیہ سویڈن جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہیں، اور میری بائیں جانب ہے سید عقیل زکریا صاحب، جو برطانیہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے ان کا تعلق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مامور من اللہ کو پہچاننے کے لیے 2 اہم باتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مامور من اللہ جو اپنے آپ کو خدا کی طرف سے آنے والا ایک مصلح مانتا ہے، کیا اس کے متعلق کیا پہلے سے کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے؟ مثلا جیسے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجدد 15ویں صدی ہجری ہیں، اور مسیح ابن مریم ہیں، اور ذکی غلام مسیح الزمان ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی شخص آئے گا، یا ایسے اشخاص آئیں گے جن کا یہ مقام ہوگا؟ اور دوسری جو اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ زمانہ کی شہادت، یعنی ضرورت زمانہ، کیا اس زمانہ میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ کسی ایسے مصلح کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصلح اس نے کیا اصلاح کرنی ہے، اور کیا خرابیاں ہیں جو ایسی یہاں پہ جو پیدا ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مصلح کے بھیجنے کی ضرورت پیش آئی؟ تو سب سے پہلا جو سوال ہے کہ کیا مامور من اللہ کے مدعی کے متعلق کوئی پیشگوئی موجود ہے؟ جناب عبدالقدیر صاحب۔ میری اس بارے میں جو رائے ہے وہ بالکل قرآن سے اس کی بنیاد ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی صداقت کی گواہی اس زمانے کے لوگوں کو، جن میں یہود و نصارہ بھی تھے، یہ دی وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب پڑھتے ہو پھر بھی کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تورات اور انجیل میں دیکھیں تو میرے آنے کی وہاں نشانیاں، علامات موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ کا سوال ہے حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کے بارے میں، ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی کوئی خبریں دی ہوئی ہیں، یقیناً دی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے ہمیں ملیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1500 سال پہلے، اور آج سے جب 100 سال سے کچھ زائد عرصہ جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے، ان دونوں سورسز سے ہمیں قطعی ایسی تحریرات اور پیشگوئیاں ملتی ہیں۔ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جانب سے شروع کیا جائے تو 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ہی قطعی طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک آنے والے ذکی غلام کی خبر دی گئی ہے۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، یہ جملہ ہی اپنی ذات میں ساری حقیقت کھول دیتا ہے کہ ایک مسیح آنے والا ہے۔ اچھا، اب دوسری گواہی
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अज़ाला हाम में लिखी है, उस मसीह को याद रखो जो इस आजिज़ की ज़ुर्रियत में से है, जिसका नाम इब्ने मरियम भी है, क्योंकि खुदा ताला ने मुझे बराहीन अहमदिया में मरियम के नाम से पुकारा है। ये दूसरी बड़ी गवाही है। तीसरी चीज़ ये है कि इल्हामन खुदा ताला ने आपको ये ख़बर दी फ़ारसी ज़ुबान में कि ज़े दरगाह खुदा मर्द बसद एज़ाज़मी आयद, मुबारक बादत ए मरियम के ईसा बाज़मी आयद, जिसका तर्जुमा ये है कि खुदा की दरगाह से एक शख्स सैकड़ों एज़ाज़ों के साथ आता है। ए मरियम यानी ए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, तुझे मुबारक हो कि ईसा दोबारा आता है। अब यहाँ पर कतई तौर पर एक ईसा के आने की ख़बर दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तहरीरात मौजूद हैं जिनको मैं इस वजह से नहीं बयान कर रहा कि मज़मून खामखा तवील हो जाएगा, वरना तो ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक निशान काफ़ी है गर दिल में हो खौफ़ किरदिगार। तो ये तीन तो वो बातें हैं जो मैंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीरात और इल्हामात की रूह से आपके सामने पेश की हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं कुरान की रूह से भी हज़रत मसीह रसूल की सल्लल्लाहु की अहादीस से भी पेश करूँगा, लेकिन अगर इस दौरान अगर कोई और बात हो तो। वकील ज़करिया साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इंग्लिश में बात या करूँगा। प्लीज़। If you look at the Holy Quran, Surah Maryam, in there Allah has revealed to Hazrat Maryam that He will give her a Zaki Ghulam. And the term is used as Zaki Ghulam there. And that same term is used in the Sign of Mercy of 1886. And therefore, by right, is a title granted by Allah to an individual appointed as the son of Mary in this context, and that is Isa ibn Maryam. The promised Messiah, alayhi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, specifically used the title Muhammadi Maryam for himself, and it's a spiritual title to imply he is the spiritual father of a spiritual son. Therefore, the Zaki Ghulam will be a spiritual son of the promised Messiah, alayhi that is exactly why he informed us in his treatise Ruhani Khazai, volume 20, page 306, that Allah has informed me. Now, if we believe in the promised Messiah as the Imam Mahdi and a prophet of Allah, when he speaks to us and says that Allah has informed me, then we should listen, because this is obviously a decree of Allah. I shall raise from thy Jamaat one from your followers, i.e. spiritual progeny, and shall honor him with my revelation and nearness. Truth will flourish through him, and a large number of people will accept him. So wait for those days, and you should remember that one is recognized only when one's time comes. And it is possible that before such a time, one may appear to be an ordinary person, or because of some deceptive thoughts, one may even be regarded as objectionable, just as one who is destined to be perfect is at one time only a drop of semen or a clot of blood in the womb. This individual that is raised with the Holy Spirit is the promised Zaki Ghulam. And as Ahmadis, we are the last people of Allah. So we should take heed to the edicts of the promised Messiah, especially when he is saying that God has informed me. I would also like to remind everybody, as Muslims and as people who say that they worship Allah and believe in Him, that Allah has taken a covenant from all of us. And in the Holy Quran, Surah Al-Imran, it says, "And remember the time when Allah took a covenant from the people through the prophets, saying, whatever I give you of the book and wisdom,
and then there comes to you a messenger fulfilling that which is with you, you shall believe in him and help him. And he said, do you agree and do you accept the responsibility which I lay upon you in this matter? They said, we agree. He said, then bear witness, and I am with you among the witnesses. So Allah is amongst your witnesses. Now whosoever turns away after that, then surely they are the transgressors. So it's clearly written there in the Holy Quran and the works of the promised Messiah alayhi salam, that when a man comes to you proclaiming that Allah has instilled the Holy Spirit in him and that he is here to reform the people, then we should take heed and listen to what he has to say. Jazakallah. جزاکم جی یہ محترم سید عقیل زکریا صاحب نے میثاق النبیین کا ذکر کیا ہے ابھی، آل عمران کی جو آیت ہے، یہ بھی اس میں بھی یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اور مامور کو پہچاننے کے لیے بھی اس میں کچھ علامات بتائی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، وہ کسی کا انتخاب نہیں ہوگا، کسی انتخابی خلافت کمیٹی کا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ جب آئے گا تو جو پہلے سے معلوم حقیقتیں ہیں ان کا وہ اقرار کرے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے خدا نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے، اور وہ یہ آ کے کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے دعویٰ میں سچے نہیں تھے، تو وہ میثاق النبیین کے تحت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ آ کے کہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ اپنے دعویٰ میں سچے نہیں تھے، تو وہ پھر وہ میثاق النبیین کے تحت نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات جو ہے پہچاننے والی کہ وہ پہلے سے معلوم شدہ حقیقتوں کا اقرار کرتا ہے، یہ نشانی بتائی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اس پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہر شخص اس کی مدد کرے اس کے مشن میں، کیونکہ وہ جو اس کی مدد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ کسی کا انکار کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پوچھا جائے گا۔ اور جناب عبدالقدیر صاحب نے پہلے سے بتایا کہ قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق پیش گوئیاں ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم میں بھی اس کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ مثلاً اگر ہم حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعویٰ مجددیت کی طرف غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اپنی امت کو یہ نوید سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ مذہب ہے، ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ جس سے جتنی غلط باتیں بدعات جو ہوتی ہیں، جو زمانہ کے اندر وقت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں دین میں، اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی آ کر تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اسلام سے اس کا تعلق ہے، یہ اس چیز کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اسلام پھر سے تازہ بتازہ ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ ہے مسیح ابن مریم ہونے کا، اور اس کے متعلق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح ابن مریم ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی جس کا نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ بھی پیش گوئی موجود ہے، اور کجر و جماعت امام مہدی اور مسیح ابن مریم کے درمیان کون ہے یہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ اس وقت وہ کون لوگ ہیں جو اس حالت میں ہیں۔ پھر ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق عبدالقدیر صاحب نے پہلے سے بتا دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیاں بہت ساری ہیں، اور اس کے متعلق بھی یہ بتایا گیا ہے
کہ ایکچولی وہ جو ذکی غلام کی پیش گوئی ہے اسی میں ہی مسیح ابن مریم کا پیش گوئی دی گئی ہے۔ ایک سوال پیدا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم کیوں کہا گیا آنے والے کو، یہ خطاب اس کو کیوں دیا گیا؟ یہ 14ویں صدی کے مجدد کو بھی مسیح ابن مریم کا خطاب دیا گیا جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، اور 15ویں صدی کے مجدد کو بھی مسیح ابن مریم کہا گیا، تو ان میں کیا مشابہت ہے؟ یہ سوال مجھ سے جی۔ اس وقت میں 15ویں صدی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حلول الانبیاء سے پکارا۔ اب ایک ایسا شخص جس کو تمام مامورین کے لبادہ میں قرار دیا جائے تو اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، تو پھر اس کے بالمقابل ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس وجود کو مریم کہہ کے پکارے، تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر کو ایک میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے ایک سینس میں، لیکن خدا تعالیٰ کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ یہ خطاب اس لیے آپ کو دیا گیا کہ آپ کو مریمی حالت عطا کی جائے اور اسی حالت کے دوران آپ کو ایک مسیح کی خبر دی جائے جیسا کہ گزشتہ زمانے میں ہوا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس آنے والے وجود کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ پہلے بالکل جسمانی رنگ میں ایک واقعہ گزرا، اب وہی واقعہ روحانی رنگ میں ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو مریم کہا جائے اور پھر اس کے ہاں عیسیٰ کی پیدائش کی خبر دی جائے۔ تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے۔ جی، جزاکم اللہ۔ عقیل زکریا صاحب، ڈو یو وانٹ ٹو ایلیبریٹ اٹ؟ The advent of Isa ibn Maryam, the promised Messiah alayhi salam said that he will return as a second manifestation, and as he considered himself the Muhammadi Maryam. Now this is a term that you do not hear in the Jamaat Ahmadiyya very much, but in the treatises of the promised Messiah alayhi salam, he continuously calls himself the Muhammadi Maryam. Now this is, like I mentioned earlier, a spiritual status that is granted to the promised Messiah as Maryam, and being a spiritual status, it means that as the Muhammadi Maryam, he will have a spiritual son who will be Isa ibn Maryam, as mentioned in the ayat in Surah Maryam. So I think the fact that he's called himself Muhammadi Maryam clarifies the fact that any spiritual son that will come according to the sign of mercy will be Isa ibn Maryam. And in fact, yesterday in a speech, I mentioned about the blessed prostration at Darul Hamd of Hazrat Abdul Ghaffar Jamba alayhi salam. And in that, Allah said to Abdul Ghaffar Jamba, "Oh Abdul Ghaffar, did you receive this dream?" I replied, "Yes, I did. You gave me this dream." Allah inquired from me, "Did Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam instruct you to pray and join him in dua?" And Abdul Ghaffar Jamba answered, "Yes, he did, and I joined him in dua." Allah then informed me that when Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam raised his hands in prayer in your dream, it was the same dua that he continually prayed during the Chila Hoshiarpur. And then Allah informed him that I give you a sign of my mercy that you requested of me. Allah then asked me, "Ghaffar, did you also raise your hands in prayer?"
And he replied, "Oh Allah, I also raise my hands in prayer. How could I have refused?" Allah then informed me that the sign of mercy, that Zaki Ghulam that I sent to Muhammadi Maryam as a sign of salvation, that was you. I am fulfilling that in your person. And in the dream, it was you that was in his presence, and he requested you to join him in prayers. Allah then said to me, "O Abdul Ghaffar, you did not even know what to ask of me in your prayers. It was I that revealed to you Meri Bukhar, and it was I that inspired you to read the prayer in your dream." Allah also informed him about the Zaki Ghulam vouchsafed to the Muhammadi Maryam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, and informed me that it is he that taught me the prayer to be the Zaki Ghulam in the following verse. "Tu pak mujhko kar de aur nek bhi bana de. Islam ki mohabbat dil mein mere bata de." i.e., it is Allah that inspired the above prayer to me to make me the Zaki Ghulam vouchsafed to the Muhammadi Maryam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Now, this man is with confidence and looking you in the eye, telling you that it was him that Allah has sent to this world as the sign of mercy, that Zaki Ghulam. Then, as a duty that we have taken in the covenant of the prophets, we should listen to this man. We should help him fulfill that message, because it is Allah that has sent him. जज़ाकुमुल्लाह। जब मैं मसीह के मतलब जब हम ये गौर करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि यहूदियों ने जिनकी तरफ वो मसीह बन के आए थे उनके साथ कैसी कैसी मुखालफतें की और किस तरीके से उनको दुख और तकलीफ़ पहुंचाने की, यहाँ तक कि उनको सलीब पर मारने तक के लिए उन्होंने साजिशें की। उसकी वजह ये थी कि यहूदियत और उसके मौलवी जो फ़कीही और फरीसी थे वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके थे और उनका एक रुतबा था, मकाम था और उनके पास मराद थी। इस वजह से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सिंपल सा पैगाम लेके आए तो वो उनको उससे बहुत ज़्यादा थ्रेट फील हुई। तो इस वजह से वो उनके सख्त मुखालफ हो गए और मुख्तलिफ़ हीले बहाने से, जैसे कुरान मजीद में बयान किया गया है कि वो तहरीफ़ करते रहे कुरान मजीद की जो स्क्रिप्चर्स थे उस वक़्त, होली बुक थी उनकी उसकी। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो यहूदी नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन कुरान मजीद ने यहूदियों के उस यहूदियाना रवैया की बात की है। मतलब कि कोई यहूदी है तो इस वजह से वो बुरा या अच्छा बुरा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि यहूदियाना एक रवैया है। वही रवैया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ यहूदियों ने किया, वही रवैया मुसलमानों ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ किया, जो कि मुहम्मदी मसीह थे, और इसलिए उनके साथ उनको मुशाबत दी गई। यहाँ तक कि कहा कि अगर यहूदी कोई ऐसा, उनकी ऐसी होगी हालत कि जैसे मुसलमानों की यहूदियाना रवैया और यहूदियों का जो रवैया था वो एक दूसरे के बराबर ऐसा होगा कि जैसे एक पाँव की जो जूती होती है उसके जो दोनों पाँव जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसी तरीके से उनकी मुशाबत होगी। और फिर हमने देखा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमानों ने क्या किया उस यहूदियाना रवैया की वजह से। और 15वीं सदी के मुजद्दिद को भी मसीह इसीलिए कहा गया कि वही बात उन जो मुसलमानों ने की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ और यहूदियों ने की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, वही बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, उसी कौम ने उनके साथ करनी थी, वही रवैया इख्तियार करना था। इस वजह से 15वीं सदी के मसीह मुजद्दिद को भी मसीह का नाम दिया गया, क्योंकि उसकी कौम ने यहूदियाना रवैया अपना लेना था, जिसके मुतालिक हम अभी मज़ीद बात करेंगे जो अगले सवाल का हिस्सा है। अब्दुल कदीर साहब। हाँ जी, मैं इस ज़मीन में मुझे एक बात याद आ गई। ये जो ईसा इब्न मरियम की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो ज़ाहरी तौर पर हम जो 2000 साल पहले वाक़या गुज़रा उसमें ये चीज़ हम ज़ाहरी तौर पर देखते हैं कि एक मरियम एक नेक पारसा सादिका औरत है
جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اپنے رحمت اس پہ نازل کی، اس کو ایک مبارک وجود بنا دیا اور اس کو ایک مبارک وجود کی خبر دے دی، یعنی ان کے بیٹے جسمانی رنگ میں۔ لیکن اس پاک عورت پر کیسے کیسے الزام لگے، اس کو وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں سارے۔ اسی طرح اگر آپ اس زمانے کی امت مسلمہ میں ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے مریم کہا، تو آپ دیکھیں کہ اس مریم کو اسی طرح کس طرح اس کو گندہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ کنہوں نے کی؟ مسلمانوں کے ہی علماء نے کی۔ کیسے کیسے الزام ان پر لگائے، جیسے سابقہ پچھلے زمانے میں حضرت مریم پہ لگے تھے، اس زمانے میں اسی محمدی مریم پر لگے، تو بالکل وہی مشابہت ہے۔ پھر اسی مریم کو پھر آگے عیسیٰ کی بھی خبر دی گئی، تو ایسی صحیح مطابقت ہے۔ جیسے کہ ابھی طارق چوہان صاحب نے کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظیم خبر دی گئی تھی کہ امت مسلمہ پاؤں کی ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر کر دے گی، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی واضح مشابہت ہے دونوں سلسلوں میں۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے حصہ کی طرف چلتے ہیں کہ زمانہ کی شہادت اور ضرورت زمانہ۔ یہ اعتراض ہمارے جو انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے خلیفوں کے جو پیروکار ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری خلافت تو چل رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے، تو ایسی کون سی گمراہی آ گئی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیال میں ایک مسئلے کو بھیجنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ تو ہم میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں؟ کون سی ایسی خرابی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کو بھیجا، اس کو مسیح ابن مریم بھی کہا اور ذکی غلام مسیح الزمان بھی کہا؟ تو کیا ایسی کوئی بھیانک خرابی موجود ہے اس وقت، کسی کو نظر آ رہی ہے؟ عبدالقدیر صاحب جی، ہمارا جو سب سے بڑا سوال انسان کے سامنے ہے، ہم کون ہیں، ہمارا آغاز کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے؟ یہ کائنات جس میں ہم ایک سیارے زمین پہ رہتے ہیں، یہ کائنات کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے؟ علم کی دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک امکانی باتیں ہیں جو جاری ہیں ہمیشہ سے۔ مذہب کی دنیا میں ایک واضح جواب ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور وہ اس کی ہستی کا علم ہمیں الہام سے ملتا ہے۔ اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ایسے بندے بھیجتا رہا جس کو اس نے غیب سے خبریں دیں۔ تو یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں آج اس زمانے میں، کیونکہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے کہ کیا ضرورت ہے، ضرورت اس چیز کی یہ ہے کہ علمی دنیا میں عام طور پر یہ موقف ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے مجھے ایک دوست نے ایک میسیج بھیجا ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہیں۔ ایک یہ میسیج آیا، میکسیکو کے نوبل انعام یافتہ دانشور کا موقف ہے کہ خدا اور منطق کی جنگ بہت طویل اور خطرناک جنگ تھی جو موت تک لڑی گئی۔ عیسائی دنیا میں خدا ہار گیا اور فلسفہ اور سائنس جیت گئے، اور نیتشے نے اعلان کر دیا گاڈ از ڈیڈ۔ لیکن مسلمان دنیا میں خدا جیت گیا اور سائنس اور فلسفہ ہار گئے اور آہستہ آہستہ مر گئے۔ وجوہات:
غزالی جیسے رہنماؤں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ جب بھی سائنس اور مذہب، منطق اور خدا، ریاضی اور روحانیات میں تضاد ہو تو وہ خدا، تو وہ یعنی مسلمان مذہب اور روحانیت کو گلے لگائیں اور منطق، ریاضی اور سائنس کو خدا حافظ کہہ دیں۔ اچھا، اب یہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپروچ کیا ہے، یعنی یہ دوسرے امت مسلمہ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس ایسے ہی ایک مان لو خدا، بس اس پہ ڈٹے رہو، کوئی ریزننگ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی سائنسی لاجک نہیں ہے۔ تو جو تو نہیں مانتے وہ تو سامنے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں ان کی اندرونی حالت یہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ میں ایک اور اضافہ کر دوں، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں عام طور پر یہ چیز نہیں ہے کہ خدا اب کسی کو غیب کی خبریں دے کے کھڑا کرے گا یا روح القدس سے کھڑا کرے گا، لیکن وہ قوم جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا، ان کے پاس تو یہ بڑی واضح شہادتیں تھیں، لیکن ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ حال ہے کہ کسی خدا نے کسی کو اور روحانی طور پر نہیں کھڑا کرنا، بس ہم ہی ہیں جو قیامت تک یہ چلاتے رہیں گے۔ یہ بالکل خدائی سلسلے کا انکار ہے۔ گویا دنیا جسے کہتے ہیں نا، قرآن کریم میں آتا ہے، رسول کی کا زمانہ تھا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، جس کی حضرت مسیح علیہ السلام نے تشریح کی ہے کہ وہ لوگ جن کو الہامی روشنی ملی تھی وہ بھی بگڑ گئے، اور جن کو نہیں ملی تھی وہ بھی بگڑے ہوئے تھے۔ تو یہی بات اس وقت ہم ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ تو ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی سنت ظاہر ہوتی جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ ظاہری طور پر جب رات ہوتی ہے تو پھر وہ سورج کو نکالتا ہے، اور باطنی طور پر بھی جب اس طرح کی گمراہی پھیل جائے تو لازمی وہ روحانی روشنی دکھاتا ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ ظلمت سے باہر آئیں اور نور کی طرف آئیں، روشنی کی طرف آئیں، اور اصل حقیقتوں کو پہچانیں کہ ان روشنیوں کو پیدا کرنے والا ہے کون۔ تو یہ زمانہ جس کا بگاڑ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، ایسے موقع پر ایک عظیم مصلح کی ضرورت تھی جو ساری دنیا کو یہ میسیج دیتا کہ یہ ہے وہ خدا جو دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، اپنا نور ظاہر کرتا ہے۔ اور بین ہی یہی چیز ہم 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں دیکھتے ہیں، کأن اللہ نزل من السماء، کہ اس کا آنا ہی ایسا ہوگا گویا اس نے خدا کو، جس کا یہاں پہ انکار کیا گیا ہے نا کہ منطق اور سائنس کو ریجیکٹ کر دیا تو کر دیں مسلمان، تو پھر تو مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ لیکن وہی منطق کی روح سے وہ آنے والا ورچو از گاڈ، کہ کائنات میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پیچھے اس کی غایت موجود نہ ہو۔ انتہائی منطقی دلائل سے اس کی ہستی کو اس نے ثابت کیا۔ تو یہ ضرورت تھی، اور اللہ نے وہ ضرورت کے وقت صحیح انتظام کیا، اس کا علاج بھی بھیجا۔ جزاکم اللہ۔ محترم عبدالقدیر صاحب نے وہ نیتشے کا ذکر کیا کہ وہ ایک فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ خدا مر چکا ہے۔ تو ایک سویڈش آرٹیکل میں نے پڑھا تھا تو مجھے اس کا خیال آیا کہ ضمنی بات ہے کہ اس نے لکھا تھا کہ نیتشے نے کہا تھا کہ خدا مر گیا ہے، لیکن نیتشے کو مرے ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، لیکن خدا لوگوں کی روحوں میں اور ان کے ذہنوں میں ابھی تک زندہ ہے، تو وہ ظاہر وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سید عقیل زکریا صاحب، وائی وی نیڈ اے ریفارمر؟ Okay. When you look at current events in the world, you can tell that there is a need for a reformer. First of all, before I go on to the list of needs for a reformer,
I would like to point out that if you look around you in the world, a lot of countries in the world have declared atheism as their main current viewpoint. Like, for example, in Britain, it's approaching 60% atheism. In Germany, I think it was about 40%. Most of European countries are dithering around about 50 to 60%. China has a population of 1.5 billion, and they are all atheist. Muslims, there's between 1.8 billion, and Christians, I don't know what they mean by Christians, but there's 2 billion Christians. Now, if you look at the figures, what's happening about Fatah Islam, the predomination of Islam in the world, it's become a pipe dream. Now, this is all revealed to the promised Messiah Islam, and in fact it was revealed in the Holy Quran as well, about Fatah Islam through Isa ibn Maryam. Now, if you look at the statistics and the figures today, you can tell that that is not the case. The facts speak for themselves. It's no point showing programs on MTA about victory of Islam, because you've fed 15 people here or 10 people there, or you've built a dispensary in South America. When you look at the state, the project at hand, you can tell that these are mere just showpieces, and they are not what you would consider Fatah Islam and glorify it with their flags, etc. The actual Fatah Islam will happen through the Isa ibn Maryam, who will be the Zaki Ghulam of Hazrat Masih Maud al-Islam. And he's also the reformer of the 15th century, I hasten to add, because the Jamaat-e-Ahmadiyya particularly, who have become, like you said earlier, Yahudi Sifat, hard-hearted, because whenever a nation adopts the Jewish hard-heartedness, Allah sends Isa ibn Maryam. And Allah has sent a new Mujaddid at the head of the 15th century, the Zaki Ghulam Masih al-Zaman, Isa ibn Maryam, Hazrat Abdul Ghaffar Jamba alayhi Islam. And the main message and job that he has to deliver in the world is to purify the blemishes that have been introduced primarily into the Jamaat-e-Ahmadiyya of the promised Messiah Islam by its current leadership, and reintroduce Islam to it. Now, this may anger a lot of Ahmadis, but hear me out. And sometimes it's important to listen to this without any preconceptions or passion, because the promised Messiah Islam also said that do not be led by your passions. So first of all, I would request people to listen before getting angry and throwing things at the telly or whatever. And to clarify the divine prophecy of Musleh Maud by removing the misunderstandings created by the false claim of Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Also to establish Fatah Islam with the power of knowledge and bring the conflicts of all religions into the field of knowledge. Also to enforce and execute the Khilafat-e-Rashida elected by Majlis-e-Shura rather than a Khilafat committee comprising of family and friends, paid employees and favourite followers. When I mean execute, I don't mean chop his head off. I mean to fulfill the Khilafat according to the Majlis-e-Shura. Also to eliminate the deception in the name of Qudrat-e-Saniya, the second manifestation. These are all misconceptions created within the Jamaat by the Khilafat to confuse the Ahmadi brethren. A lot of them are, mashallah, wonderful human beings. I have worked with those people, and they are very and in fact the state of the Jamaat, they are the people that stay up all night working to fulfill the duties that they have been given, but they are being misled by the Khilafat.
Also to remove the false belief that has been added to the religion, the end of revivalism, Mujaddidiyat, which Allah promised. Allah promised us Mujaddidiyat till the Day of Judgment. So who on earth can stop that by professing to be the new leader of the Jamaat, etc. Also Muslim Old Day, which is a blatant disregard of and also the blatant disregard of zakat replaced by jandas that are not sanctioned by the Holy Quran or the Holy Prophets Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or even the promised Messiah alayhi salam. The desecration of hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, disregard for the belief in Hazrat Abdul Ghaffar Jamba alayhi salam as a prophet of Allah. That is one of our basic tenets in Islam, is to believe in all the prophets. And also as the second manifestation of the promised Messiah and Isa ibn Maryam, and belief that the promised Messiah alayhi salam is the last prophet by way of disregard to the prophetic status of the Zaki Ghulam and Masih Zaman, contrary to Ahmadiyya beliefs. Also to establish the true democratic system of election based on taqwa, fear of Allah, in place of the current ostentatious elections in the beloved Jamaat of the promised Messiah alayhi salam. Also to remove the system of justice, so-called justice, Ghazabod of Jamaat, that favours its own elites and serves injustices to everybody else, and hold everyone, including the Khalifa, to account, just like at the time of Khulafai Rashidin of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also to remove the compulsive system that judges individuals based on hearsay and boycott and replace it with an Islamic system that allows believers to question everything. Also to give back Ahmadis their freedom of speech, freedom of conscience, which is a basic right in Islam. La ikraha fi din. There is no compulsion in religion. So why are people punished for having an opinion in the Jamaat? Also to give spiritual life to Ahmadis that are buried in their graves, and tragically they do not even know this. And to liberate members from an incredibly oppressive and non-religious punishment, such as boycott, expulsion and social isolation. The tragedy is a lot of the Ahmadis do not even know how they're being treated because of their blind love of the Khilafat. And also to grant freedom to Ahmadis that have been enslaved by misusing the beautiful name of Islam. Also, under the title of donations, over 50 different taxes have been imposed on the Ahmadis. By terminating of all these taxes, we intend to reintroduce the donations recommended by the promised Messiah alayhi salam, and ultimately re-establish the system of zakat as recommended in the Holy Quran. This is a no-brainer. Also to establish the path of victory and dominance of Islam with the aid of the divine theory vouchsafed to the Zaki Ghulam Masih Zaman, Hazrat Abdul Ghaffar Jamba, the supreme, ultimate, universal theory, virtue is God. And to gather the whole of the Muslim Ummah together in one hand. That is the mission of the Zaki Ghulam Masih Zaman. There may be more to add to that, but that's the basic understanding that I have got from what I have read. But this is also highlighted in the works of the promised Messiah alayhi salam. But it appears that the Khilafat has just sidelined all this for their own agenda. जज़ाकुमुल्लाह ताला। अगर हम गौर करें कि ये जो इस वक्त जमात अहमदिया जो इंतखाबी खिलाफत कमेटी के बनाए हुए खलीफों के पैरोकार हैं, उनकी रूहानी हालत इस वक्त क्या है, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीम से ये बिल्कुल इनकार कर चुके हैं और कुरान मजीद का इनकार कर चुके हैं। मसलन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सूरह फातिहा से शुरू कर लेते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसमें अल्लाह ताला ने एक ज़िल्ली पैगंबरों के सिलसिला पैदा करने का वादा दिया है, और फिर इनामात जिनका ज़िक्र किया है, उन इनामात की तफसील हमें सूरह निसा की आयत 70 में मिलती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो
انعام یافتہ لوگ ہوں گے، اور ان کو کیا انعام ملیں گے؟ سب سے بڑا پہلا انعام جو ہے وہ نبوت ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے جو ان انتخابی خلیفوں کے پیروکار ہیں، اور خود انتخابی خلیفوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہیں بس اب ہماری انتخابی خلافت کمیٹی کے خلیفے بنائے ہوئے یہ قیامت تک چلیں گے، خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی سورہ فاتحہ کا بھی انکار کر دیا، سورہ نساء کی آیت 70 کا بھی انکار کر دیا، اور الہی انعامات کا انکار کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ صرف اسی کام کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ایک مسلم بھیجے تو وہ جسٹیفائڈ تھا کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا، خدا تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو مرضی ہے، وہ جب وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بھیجتا ہے، اور وہ خود اس کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا تعالیٰ کو اس حق سے انہوں نے محروم کر دیا کہ ہماری انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفے ہی بس اب قیامت تک چلیں گے۔ یہ ایک اتنی بڑی بدبختی ہے۔ پھر اب دیکھیں آیت استخلاف، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ خلیفوں کو میں قائم کروں گا، اور وہ کون سے خلیفے ہیں؟ آیت استخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کی خلیفوں کا ہی وعدہ اس میں دیا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی آیت استخلاف کے تحت آیا ہوں، اور خلافت سلسلہ محمدیہ کا میں 13واں خلیفہ ہوں۔ لیکن ان انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو آیت استخلاف کے تحت خلافت قائم ہونی تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور مجددین کی خلافت نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری انتخابی خلافت کمیٹی کی بنائی ہوئی خلافت ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کردہ آیت استخلاف کی تفسیر کو پڑھیں۔ اس کا پہلا فقرہ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دجل یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو خود کو خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کو خلیفہ تو نہیں کہتے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو خلافت ہے یہ ایک دجل ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری ہے، اور مجددین کا سلسلہ ہونے کی وجہ سے ہی اسلام کی سچائی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں، ان کے خلیفوں نے اپنے خطبوں میں کہا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور مجددین کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے انتخابی خلافت کمیٹی کے خلیفہ ہی اب چلیں گے، وہی تجدید کریں گے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں کہ مجدد اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ ایک شخص اپنی ذاتی عقل سے یا ذاتی علم سے تو دین کی تجدید کر نہیں سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے الہام یافتہ نہ ہو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفہ ہی اب تجدید کریں گے۔ تو جن کا خود اپنا وجود جو ہے وہ ایک غلط بنیاد پر قائم ہے، انہوں نے کس دین کی تجدید کرنی ہے؟ تو یہ وہ یہودیانہ تحریف ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اسی وجہ سے کہ ان یہودی رویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی کے مجدد کو مسیح ابن مریم کا بھی نام دیا، کیونکہ ان انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے خلیفوں نے وہی یہودیانیہ طرز اختیار کر لینی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے کی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں نے کی، اور اب 15ویں صدی کے مجدد کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے وہی رویہ اختیار کر لیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف فرماتا ہے کہ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کہنا شروع کر دیا بس اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے جو اتنی بدبختی کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی جو اس کے حقوق ہیں اس کے اوپر ڈاکہ مارنے والی بات ہے۔ تو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، جناب سید عقیل زکریا صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ کیا چیزیں تھیں، کیا وجوہات تھیں، کیسی بد عقیدگی اس جماعت احمدیہ انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے خلیفوں کے پیروکاروں میں پھیل چکی تھی، جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک عظیم الشان مصلح آتا اور ان کی اصلاح کرتا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
20 फरवरी 1886 को ही ये पेशगोई दे दी कि एक मुस्लिम आएगा जो कब्रों में पड़े हुए उनको वो बाहर निकालेगा, असीरों की रुस्तगारी का मौजिब होगा। और अभी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मिशन शुरू ही हुआ था, लेकिन उसी वक्त ही अल्लाह ताला ने ये ख़बर दे दी कि ये तुम्हारी कौम ने ये करना है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि मामूर मिन अल्लाह के मुतल्लिक पेशगोई मौजूद है कुरान मजीद में, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, और फिर ज़माना की शहादत मौजूद है कि ये वो लोग जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को माना और उनकी तालीम से इनकार कर दिया और अपनी एक नई कल्ट बना लिया। mesela अगर आप मिर्ज़ा महमूद साहब का आप पढ़ें खिलाफत हक्का इस्लामिया, उनमें उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि जो भी सिस्टम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस्टेब्लिश किया उसको हम तोड़ते हैं। एक नया सिस्टम उन्होंने बनाया, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये इस वक्त ये जो मिर्ज़ाइयत है, मिर्ज़ाइयत हम किस लिए कहते हैं, इस वजह से कि एक मिर्ज़ा ख़ानदान ने एक अपना कल्ट बना लिया जिसका अहमदियत से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। और इसलिए ज़रूरी था कि अल्लाह ताला कभी ऐसा करता नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला मोमिनों को इस हालत में नहीं छोड़ता जब तक खबीस को तैयब से अलग ना कर दे। और ये खबीस इस वक्त कौन है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्यों छोड़ते हो लोगो नबी की हदीस को, जो छोड़ता है छोड़ दो तुम उस खबीस को। यानी खबीस और तैयब का यहाँ फ़र्क पड़ गया। इस वक्त खबीस कौन है? जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार कर रहे हैं, और वो उन्होंने ये खबासत खुद ही अपने सर ले ली है। और फिर अल्लाह ताला कैसे ना बताए कि अपना मुस्लिम भेज के अल्लाह ताला ये बताता है कि कभी अल्लाह ताला किसी को ज़ाती तौर पे नहीं ये बताता, जैसे कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है। अल्लाह ताला लोगों को खबीस को तैयब से अलग हमेशा करता है अपना एक मुरसल, एक मुस्लिम भेज के, और यही अल्लाह ताला ने इस वक्त किया। और ये अब हम देख रहे हैं कि ये इस ज़माना के में जो हदायत के लिए अल्लाह ताला ने जिसको मुकर्रर किया है वो हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम हैं, जो मऊद मुजद्दद 15वीं सदी हिजरी भी हैं, जो मऊद मसीह इब्न मरियम भी हैं, और जो मऊद ज़की ग़ुलाम मसीहुज़्ज़मान भी हैं। अब्दुल कदीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इससे पहले कि हम इख्तिताम करें? जी, मुख्तसरन ये कि सवाल ये था कि ज़माना के जो हालात होते हैं वो मुतकाज़ी होते हैं कि एक मसले आए। तो जैसा कि अभी आपने अकील साहब से भी सुना कि दुनिया इस वक्त दहरियत की तरफ जा रही है। 40, 50, 60% लोग दहरियाना ख़यालात की तरफ माइल हैं, और जो कौमें किसी रंग में रूहानियत पर ईमान भी रखती हैं वो भी इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि वो हालत आपने अभी सुन ली। तो हर तरफ एक बिगाड़ दुनिया में, ज़माने में हमें नज़र आता है, और अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के मुआफ़िक उसकी इस्लाह के लिए ज़रूर कोई रूहानी वजूद खड़ा करता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि वो वजूद इस वक्त मौजूद है। और ये एक ऐसा वाज़ेह कानून है जो हमेशा से हज़रत आदम से हम देखते हैं कि यही चला आ रहा है। तो आज भी वही चीज़ जारी है, लेकिन हमेशा से इनकार करने वाले इनकार करते हैं, लेकिन शहीद रूहें उसकी तरफ खींची चली आती हैं। तो तमाम वो लोग जो कोई थोड़ी सी भी अपने अंदर रूहानी रोशनी रखते हैं उनको गौर करना चाहिए कि इस वक्त ज़माने के हालात देखें और उसके मुताबिक अल्लाह की सुन्नत देखें, और फिर जो भी खुदा ताला के अहकामात हैं उसकी तरफ लौट आए। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुंचता है। मैं सैयद अकील ज़करिया साहब का मशकूर हूँ कि वो इस गुफ्तगू में शरीक हुए। जनाब मोहतरम अब्दुल कदीर साहब का मशकूर हूँ कि वो इस गुफ्तगू में शरीक हुए। और
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدمی سے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و علی خلفائے محمد. جزاکم اللہ.